چیپٹر 2 ہے ریکگنیشن اینڈ پریزمپشن. سیکشن 3 ہے لیگل ریکگنیشن آف الیکٹرانک فارمز، یعنی الیکٹرانک شکلوں کی قانونی شناخت. No document, record, information, communication or transaction shall be denied legal recognition, admissibility, effect, validity, proof or enforceability on the ground that it is an electronic form and has not been attested any witness. ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی کسی بھی ڈاکومنٹس، ریکارڈ، انفارمیشن، کمیونیکیشن، کسی ٹرانزیکشن سے قانونی طور پر انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ایک الیکٹرانک فارم میں ہے، کیونکہ اور اس میں ابھی گواہ بھی نہیں، اس میں شامل گواہ نہیں ہے، یہ ایک قانونی اس کی حیثیت نہیں ہے، تو اس چیز سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اگر اس میں گواہ موجود نہیں ہے لیکن وہ ایک الیکٹرانک شکل میں ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ لیگلی طور پہ یہ ویلڈ ہے. مثال کی صورت پہ جب ہم اے ٹی ایم یوز کرتے ہیں تو اے ٹی ایم یوز کرنے کے بعد ایک رسید نکلتی ہے، تو وہ ویلڈ رسید ہے جو کہ بینک ہمیں دیتا ہے، اور اس پہ کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے، سگنیچرز کی اور گواہان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. چوتھا سیکشن ہے ریکوائرمنٹ فار رائٹنگ. دا ریکوائرمنٹ انڈر اینی لا فار اینی ڈاکومنٹ، ریکارڈ، انفارمیشن، کمیونیکیشن اور ٹرانزیکشن to be in written form shall be deemed satisfied where the document, record, information, communication or transaction is in the electronic form if the same is accessible to as to be usable for subsequent reference. یہ سیکشن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی بھی دستاویز، ریکارڈ، معلومات، کمیونیکیشن، ٹرانزیکشن وغیرہ جتنی بھی ہو وہ تحریری شکل میں ہونی چاہیے تاکہ وہ محفوظ رکھی جا سکے. ریکارڈ کی صورت میں اگر وہ الیکٹرانک شکل میں ہے، کسی کمپیوٹر میں پڑی ہوئی ہے، تو وہ دوبارہ اسے تلاش کر کے استعمال کے قابل بنایا جا سکے. یعنی کہ اس آرڈیننس کے تحت یہ اگزامپل جو ہے انشورنس کمپنی جو ہوتی ہیں ان پہ بھی پوٹ کی جا سکتی ہے کہ ان کا جتنا بھی کام ہوتا ہے وہ سارا آن دی ریکارڈ ہوتا ہے، یعنی کہ ریٹن شیپ میں ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. آگے ہے سیکشن 5 ریکوائرمنٹ فار اوریجنل فارم. دا ریکوائرمنٹ انڈر اینی لا فار اینی ڈاکومنٹ، ریکارڈ، انفارمیشن، کمیونیکیشن اور ٹرانزیکشن ٹو بی پریزنٹڈ اور ریٹینڈ ان اٹس اوریجنل فارم شیل بی ڈیمڈ سیٹسفائی بائی پریزنٹنگ اور ریٹیننگ دا سیم ایف. یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ اگر کسی قانون کے تحت کسی ڈاکومنٹس، ریکارڈ، انفارمیشن، کمیونیکیشن یا ٹرانزیکشن کی ضرورت ہوگی تو اس شے کی اصل حالت میں پیشگی ضروری ہوگی. ٹھیک ہے. یعنی کہ اس کی اصل حالت میں بھی اس کو پیش کرنا ضروری ہوگا. جہاں پہ کسی چیز کی، کسی ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوگی تو وہ اس کی اصل شکل میں ہونا ضروری ہے. اے میں بتاتا ہے دے آر ایگزٹ ریلائبل assurance as to the integrity thereof from the time when it first generated in its final form and کہ اے میں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جب ایک ڈاکومنٹس بنایا گیا تو وہ اس کی آخری شکل تھی. مثال کے طور پہ اب ایک رسید جنریٹ ہوئی ہے تو وہ اسے آخری اور فائنل تصور کیا جائے گا. یعنی کہ اگر وہ ڈپلیکیٹ بنے گی تو واضح طور پہ اس کا پتہ چل جائے گا کہ یہ ڈپلیکیٹ بنی ہوئی ہے. وہ آخری جو جنریٹ ہوئی اسے یہی سمجھا جائے گا کہ یہی فائنل ہے اور اس کی آخری شکل ہے. It is required that the presentation thereof is capable of being displayed in a legible form. دوسری بی جو میں وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ وہ پڑھنے کے قابل ہو اور دکھائی دینے کے قابل ہو، پڑھنے کے قابل ہو، اس طرح سے نہ ہو کہ وہ بالکل ڈیم ہو، پڑھی نہ جا سکے. Criterion for assessing the integrity of the documents, record, information, communication or transaction is whether the same has remained complete and unaltered apart from the addition of any endorsement or any change which arises in the normal course of communication, storage or display. And جو میں کہتا ہے کہ اس ڈاکومنٹ، ریکارڈ، انفارمیشن کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی اصل شکل میں رہے، اس کا کوئی حصہ تبدیل نہ ہو. یعنی کہ وہ اس میں چینجنگ نہ کی جائے، کہ وہ اپنی اصل شکل میں وہ قائم دائم رہے. بی کہتا ہے دا اسٹینڈرڈ فار دا ریلائبلٹی آف دا ایشورنس شیل بی
assessed having regard to the purpose for which the documents record information communication or transaction was generated and all other relevant circumstances. یعنی وہ کہتا ہے کہ اس یقین دہانی کے ساتھ معیار کا جائزہ لیا جائے گا کہ وہ ڈاکومنٹس ریکارڈ مواصلات یعنی کہ کمیونیکیشن ٹرانزیکشن کس مقصد کے لیے جنریٹ کی گئی ہیں. یعنی کہ اس چیز کا وہ کہتے ہیں کہ یقین دہانی کرنی ہوگی کہ جو چیزیں جنریٹ کی گئی ہیں وہ کس مقصد کے لیے جنریٹ کی گئی ہیں. سیکشن 5 ہے، اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک ایگزامپل پٹ کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جیسے اب انکم ٹیکس کی جو ریٹرن فائل کی جاتی ہیں وہ ساری آن لائن فائل کی جاتی ہیں. اب جب وہ ایک دفعہ فائل ہو جاتی ہیں تو اس میں کوئی بھی بندہ چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا، وہ اس کی اصل شکل میں ہی محفوظ ہوتی ہیں اور جا کے وہ آفس کے سسٹم میں محفوظ ہو جاتی ہیں. ان کو جب بھی بندہ چاہے ان کو ریسٹور کر سکتا ہے، انہیں نکال سکتا ہے، چیک کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، لیکن ان میں تبدیلی نہیں کر سکتا. جو 5 ہے نا وہ اسی بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ جو بھی ٹرانزیکشن ہوگی، کمیونیکیشن ہوگی، کوئی ریکارڈ ہوگا، کوئی انفارمیشن ہوگی، وہ ایک تو اپنی اصل شکل میں اس کا برقرار رہنا ضروری ہے، اور دوسرا وہ یہ کہتا ہے کہ اس طرح سے ہو کہ ڈاکومنٹس کی شکل میں ہو کہ وہ پڑھی جا سکے اور واضح طور پہ ظاہر ہو. اور یہ بتاتا ہے کہ یہ بھی کنفرم کرنا چاہیے کہ یہ جو جنریٹ کی گئی ہے نا وہ ڈاکومنٹس وہ کس مقصد کے لیے جنریٹ کی گئی ہے، اس کا مقصد کیا تھا جنریٹ کرنے کا. آگے چلتے ہیں. سیکشن 6 کہتا ہے ریکوائرمنٹ فار ریٹینشن. The requirement under any law that certain documents, record, information, communication or transaction be retained shall be deemed satisfied by retaining it in electronic format. یعنی کہ وہ یہ کہتا ہے کہ دا ریکوائرمنٹ انڈر اینی لا، کسی بھی قانون کے تحت ضرورت جو کہ یقینی ہو دستاویزات، ریکارڈ، معلومات کی، مواصلات یعنی کمیونیکیشن کی یا ٹرانزیکشن کی، اسے الیکٹرانک شکل میں برقرار رکھ کر مطمئن سمجھا جائے گا. یعنی کہ کسی بھی ڈاکومنٹس ہے، کوئی انفارمیشن ہے، کوئی ٹرانزیکشن ہے، اس کو اگر الیکٹرانک شکل میں جو رکھا جائے گا تو وہ اس پہ سیٹسفائی ہونا ہے کہ وہ ٹھیک ہے، وہ اپنی اصل حالت میں ہی رہے گی. اور اس کی جو اے ہے وہ کہتا ہے دا کنٹینٹ آف دا ڈاکومنٹس، ریکارڈ، انفارمیشن، کمیونیکیشن اور ٹرانزیکشن ریمین ایکسیسیبل سو ایز ٹو بی یوزیبل فار سبسیکوینٹ. ہاں ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ انہیں قابل رسائی رکھا جائے گا تاکہ بعد میں بھی استعمال ہو سکیں، بعد میں استعمال کیے جا سکیں. اچھا جو بی ہے اس کا وہ کہتا ہے دا کنٹینٹس اینڈ فارم آف دا ڈاکومنٹس، ریکارڈ، انفارمیشن، کمیونیکیشن اور ٹرانزیکشن آر as originally generated, sent or received or can be demonstrated to represent accurately the content and form in which it was originally generated, sent or received. And B part اس کا یہ کہتا ہے کہ the content کوئی مواد، ڈاکومنٹس ہو گئے، کسی قسم کا کوئی ریکارڈ ہو گیا، معلومات، انفارمیشن، کمیونیکیشن، ٹرانزیکشن جو بھی ہوگی نا وہ اصل شکل میں سینٹ ہوگی اور ریسیو ہوگی. یعنی کہ اس کی کوئی ڈپلیکیٹ نہیں ہوگی. جتنی بھی معلومات جائے گی وہ اپنی اصل شکل میں جائے گی اور جتنی بھی ریسیو ہوگی وہ اصل شکل میں ہوگی. اس کی کوئی کاپی وغیرہ یا جنریٹر وہ تیار کر کے کاپی جنریٹ کر کے وہ نہیں بھیجا جائے گا. اچھا سی کہتا ہے سچ ڈاکومنٹس، ریکارڈ، انفارمیشن، کمیونیکیشن اور ٹرانزیکشن اف اینی ایز انیبل دا آئیڈینٹیفیکیشن آف دا اوریجن اینڈ destination of documents, record, information, communication or transaction and the date and time when it was generated, sent or received is retained. ایسے ڈاکومنٹس، ریکارڈ، انفارمیشن، کمیونیکیشن اگر ہو یا ایسی کوئی ٹرانزیکشن کی جائے یعنی کہ یا ڈاکومنٹس بھیجے جائیں یا ریسیو کیے جائیں یا کوئی چیز جنریٹ کی جائے، اس پر اس کی تاریخ کا ہونا ضروری ہے. ٹائم اور تاریخ اس پہ جب وہ جنریٹ کی جائے اس پہ اس کا مینشن ہونا ضروری ہوگا. سیکشن جو 6 ہے نا اس کی وضاحت اس طرح کر سکتے ہیں کہ مختلف قوانین میں یہ چیز مینشن ہے کہ جو بھی ڈاکومنٹس وغیرہ ہیں ان کو نا ہم نے اپنی اصل شکل میں برقرار رکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب جو سیکشن 6 ہے وہ یہ بتاتا ہے
کہ کوئی بھی ڈاکومنٹس جو جنریٹ ہو رہے ہیں یا بن رہے ہیں ان کا محفوظ ہونا ضروری ہے، یعنی کہ وہ سسٹم میں موجود رہیں، لیکن آگے وہ یہ بھی شرط بتاتا ہے کہ وہ اپنی اصل شکل میں موجود رہیں، کہ ان میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے، ان میں چھیڑ خان نہ کی جائے، ان میں ٹیمپرنگ نہ کی جائے، جیل سازی نہ ہو ان میں۔ اور بات ایک مینشن کرتا ہے کہ جس وقت، جس تاریخ کو اور جس دن وہ جنریٹ ہوئے، رسیو ہوئے یا بھیجے گئے، ان کی وہ ڈیٹ، وقت، جگہ اور ٹائم کا مینشن ہونا بھی ضروری ہے اس میں۔ اچھا، اس کی اگزامپل ہم اس طرح لیتے ہیں کہ جیسے اب سیل ٹیکس کا قانون ہے، سیل ٹیکس کے قانون کے تحت جو نا اکاؤنٹس کی کتابیں ہوتی ہیں، رجسٹر وغیرہ ہوتے ہیں، وہ ٹیکس دہندگان کے پاس ہونا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن اب جو سسٹم آ گیا نا، آن لائن جو ریٹرنز، آن لائن فائلز ہوتی ہیں، وہ سارا سسٹم جو ان کا جتنا بھی ان کی ریٹرنز ہوتی ہیں وہ ساری سسٹم میں موجود رہتی ہیں، نہ وہ تبدیل کی جا سکتی ہیں اور نہ ہی وہ دوبارہ ان پہ ٹیمپرنگ کی جا سکتی ہے۔ تو سیکشن جو 6 ہے وہ اس بارے میں وضاحت کر رہا ہے۔ لیگل ریکگنیشن آف الیکٹرانک سگنیچر، سیکشن 7 ہے، دا ریکوائرمنٹ انڈر اینی لا فار دا affixation of signatures shall be deemed satisfied where electronic signatures or advanced electronic signatures are applied۔ یعنی کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ الیکٹرانک دستخطوں کا لگایا جانا قابل اعتماد سمجھا جائے گا۔ مثال کی صورت میں اب جیسے عام ڈاکومنٹس پہ دستخط وغیرہ کیے جاتے ہیں، جیسے وہ ویلڈ ہے، تو وہ یہ چیز بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر کسی بھی الیکٹرانک ڈاکومنٹس پہ کوئی سگنیچر ہیں تو وہ ویلڈ انہیں تصور کیا جائے گا، ان کی جو قانونی حیثیت ہوگی وہ ویلڈ ہوگی۔ سیکشن 8 ہے، پروف آف الیکٹرانک سگنیچر، این الیکٹرانک سگنیچر may be proved in any manner in order to verify that the electronic document is of the person that has executed it with the intention and for the purpose of the verifying its authenticity or integrity or both۔ سیکشن جو 8 ہے یہ بیسیکلی یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو الیکٹرانک دستخط ہوتے ہیں یہ ثابت کیے جا سکتے ہیں۔ اب مثال کی صورت میں جو بھی بزنس مین وغیرہ ہوتے ہیں وہ مینولی طور پہ اپنی سٹیمپس بھی رکھتے ہیں، سگنیچر بھی کرتے ہیں، لیکن جو الیکٹرانک سگنیچر ہیں وہ بھی ثابت کیے جا سکتے ہیں۔ اس کی مثال اس طرح ہوتی ہے کہ جب ہم بینک اکاؤنٹ اوپن کرواتے ہیں تو وہاں پہ جو ہمارے سگنیچر ہیں وہ پہلے ہم سے لیتے ہیں، اپنا اس پہ کاغذ پہ انہیں سکین کر کے وہ سسٹم میں ڈال دیتے ہیں، تو وہ بھی ویلڈ ہوں گے۔ اگر وہ دستخط کی جگہ پہ کوئی ایسا سائن مینشن کر دیتا ہے جو وہ شخص یہ کہتا ہے ٹھیک ہے یہ میرا سائن ہے، تو وہ اس کا دستخط کنسیڈر کیے جائیں گے، اور اسے ہم قانون شہادت کے ذریعے بھی ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ جو سائن ہے اوریجنل ہے، نقلی ہے، جیسے ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ سیکشن 8 بیسیکلی اس کے بارے میں بتا رہا ہے۔ سیکشن 9 بتاتا ہے پریزمپشن ریلیٹنگ ٹو ایڈوانس الیکٹرانک سگنیچر۔ In any proceeding involving an advanced electronic signature, it shall be presumed unless evidence to contrary is adduced that A has the electronic documents affixed with an advanced electronic signature as is the subject matter of or identified in a valid accreditation certificate is authentic and has integrity or۔ اس کا بی پارٹ پڑھ کے نا یہ مکمل آپ کو میں اس کا کنسیپٹ دیتا ہوں۔ دی ایڈوانس الیکٹرانک سگنیچر از دا سگنیچر آف دا پرسن ٹو ہوم اٹ کوریلیٹس۔ دا ایڈوانس الیکٹرانک سگنیچر واز افکسڈ بائی دا پرسن ود دا انٹینشن آف signing or approving the electronic documents and the electronic document has not been altered since the point in time۔ اب جو یہ سیکشن ہے وہ یہ چیز بتانا چاہ رہا ہے کہ جب ایک بندہ کوئی ڈاکومنٹس اپنا سبمٹ کرواتا ہے یا کوئی ڈاکومنٹس الیکٹرانک شیپ میں آتا ہے، اگر اس کے ساتھ اس بندے کے دستخط لگے ہوئے ہیں، چسپاں ہیں دستخط اس کے اوپر، تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ جو ڈاکومنٹس ہے یہ تصدیق شدہ ہے اور اس بندے کے اس پہ دستخط موجود ہے، یعنی کہ اس ڈاکومنٹس کے ساتھ ہی اس سرٹیفکیٹ، اس سگنیچرز کا ہونا اس میں ضروری ہے۔ بیسیکلی یہ سیکشن ہمیں یہ چیز بتا رہا ہے۔ سیکشن 10 بتاتا ہے
notwithstanding anything contained in the Stamp Act 1899 for a period of 2 years from the date of the commencement of this ordinance or till the time the provincial government advise the implement appropriate measures for payment and recovery of stamp duty through electronic means, whichever is later stamp duty shall not be payable in respect of any instrument executed in electronic form. یعنی کہ اس آرڈیننس کے آغاز سے 2 سال تک یا جب تک صوبائی حکومت کوئی مناسب اقدامات واضح نہیں کرتی الیکٹرانک شکل میں کسی بھی ڈاکومنٹس پر سٹیمپ ڈیوٹی نہیں ہوگی۔ اچھا، سیکشن 11 ہے اٹیسٹیشن اینڈ نوٹرائزیشن۔ Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, so electronic document shall require attestation and notarization for a period of 2 years from the date of commencement of this ordinance or till the time that the appropriate authority advise and implement measures for attestation and notarization of electronic documents whichever is later۔ اب سیکشن 11 یہ بتاتا ہے کہ کسی بھی ڈاکومنٹس کو اس آرڈیننس کے آغاز سے 2 سال تک اٹیسٹیشن یا نوٹرائزیشن کی ضرورت نہ ہوگی کہ جب تک اتھارٹی کی طرف سے کوئی مناسب اقدامات واضح نہیں کیے جاتے۔ سرٹیفائیڈ کاپیز۔ Whenever any law requires or permits the production of certified copies of any record, such requirement or permission shall executed to print out or other forms of display of electronic documents, where in addition to fulfillment of the requirement as may be specified in such law relating to the certification, it is verified in the manner laid down by the appropriate authority۔ یعنی کہ قانون شہادت کے تحت جو ہے وہ باقی جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ ان کو اٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس میں میں کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ جو الیکٹرانک ڈاکومنٹس ہیں ان کو بھی اٹیسٹ کیا جا سکتا ہے۔